اسے دختر نیک اختر نے حضرت دی میرج ہال چ اینٹری دینی نے پہلے لائٹاں بند ہو جانیاں سارے نے ڈر جانا ہوئے یہ تے 9:15 ہوئے نے تے لائٹاں میرج ہال نے پہندے والے دلہن دی اینٹری ہو رہی اور جدھر کارڈ دے میں نام نہیں لکھیا ہن سارا میرج ہال میں نکل گیا کیا منافقت ہے حضرت یہ کیا میری تیت تو کیا ہے میں سیدہ کی باندھی ہوں میں سیدہ کی لونڈی ہوں مجھے صرف وہی دیکھے گا جس کو دیکھنا اللہ کے رسول نے جائز کیا ہے میں کوئی نمائش ہوں کہ سارا میرج ہال دیکھے اور ایرا گہرا نتھو خیرا لونڈا کھونڈا مونڈا پتہ نہیں کون کون شادی پہ آیا ہوا ہے میں کوئی شو پیس ہوں میں جس کی دلہن ہوں یا وہ دیکھے گا یا میرے ابو دیکھیں گے یا میرے بھائی دیکھیں گے سیدہ پاک کی بارگاہ میں تیری طرف سے جا کے پردے میں فرشتے عرض کریں سیدہ پاک جی صرف نہ ہی نہیں لیندی رہی آج انہیں 10 چھڑے میں واقعی تاڑی کنی دا پھر کریے پالک دا نام لے کے میرا حوصلہ پتر کو ٹھنڈی آواز آئے کہ سبیلہ دے لنگر لا کے ٹرکانا جی اگر کسی کو ٹرکانے کے لفظ غصہ لگتا ہے تو 1000 بار لگتا ہے آپ آگے آپ نے صرف پڑھا ہے اب ذرا یاد کریں نا ان کو پھر انشاءاللہ گرمی نہیں لگے گی ٹھیک ہے ایک بات ٹھیک ہے پور کوشش کریے گا کہ درود پاک صرف ادھر تک نہ رہ جائے اس کو ذرا نیچے جانے دیجیے گا اور نیچے تب بھی جائے گا کہ جب آپ توجہ سے پڑھیں گے جب آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ کا دل بھی آپ کی سوچیں بھی آپ کی فکریں بھی ان کی جانب ہوں گی پھر درود یہاں تک نہیں رہے گا پھر درود یہاں ہے اور یاد رکھنا حضرت جب درود یہاں آ جاتا ہے نا تو پھر یہاں جو میاں دل ہے نا پھر اس دل کو نوا کوٹ رہنے میں نہیں دیتے وہ دل کو بھی مدینہ باغی بلا لیتے ہیں وہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا تو ہے نہیں لیکن حضرت آپ اس کو زبان سے نیچے جانے نہیں دیتے ہیں اس لیے ایک بار اور کوشش کرنا ہے کہ تصویر پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تصویر اڑ کی کوشش کریں تھوڑا سا دل کو بھی پھیریں اور اگر آپ دل کو پھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو کمال ہو جائے گا میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت اس کو ہاتھ پکڑنے میں ڈر بھی آتا ہے کہ کہیں دکھاوے میں پکڑے نہ جائیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں پکڑی ہو تو چلو بتا کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیتا ہے حضرت اس میں اور میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت ہم نے تو اس کو سمجھے کچھ نہیں نا اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ جتنی شباز شریف کے قلم میں بھی طاقت نہیں ہے لیکن صرف شرط یہ ہے کہ بیٹا لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے اس کو سیکھا ہو کسی سے پھیرنا کسی کے پاس کسی نے بیٹھ کے اس کو پھیرنا سیکھا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا میں ہوش میں یہ بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ حضرت اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ شباز شریف کے پین میں اتنی طاقت ہے اس میں بہت طاقت لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے سیکھی ہو یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے شاہ بہی کرامت اللہ وہ ان پہ بڑی مہر تھی جی اللہ کے رسول جب وہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے تو چیزیں ان سے کلام کیا کرتی تھی رب کے راز بتایا کرتی تھی چیزیں کلام کرتی ہیں لیکن شوق ہی نہیں کسی نے کلام کا اگر کسی کو شوق ہو تو چیزیں آج بھی کلام کرنے کو تیار ہیں یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کتاب لکھی تھی اپنا گریباں چاک اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نہ باہر گئے تو کہتے میں نے پیچھے سے نا علامہ صاحب کو خط لکھا کہ ابا جی میرے ریڈیو بھیجیو تو کہتے علامہ صاحب نے ریڈیو تو خیر نہیں بھیجا کوئی علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیجا کیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا اوے جوید ریڈیو دا کی کرنا ہے ایک باری دیکھ کے ٹوٹا تے ختم جڑا تیرے اندر ریڈیو لگا ہے نو آن کر اس کو آن کر یہ ریڈیو بس ادھر ادھر کے چینل کھینچتا ہے یہ ریڈیو تو اوپر والے بھی کھینچتا ہے حضرت اس کو آن کرنی ہے جو سب سے خوبصورت شعر مجھے لگتا ہے نا پھر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے مجھے کیا کہا فرماتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو ادرا کوئی کھول بخوری کیڑا یہ پڑا ہوا جی میری گود میں پڑا ہوا ہے کہتے ہیں مجھے خط میں علامہ صاحب کہتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا اس پھول نو پوچھ کہ تو ہرے رنگ دی ڈوڑی چ نکلے ہیں تو سرخ نہیں ہو پوچھو گے تو دسے گا پوچھنے نہیں کسی نے یہ رہ گئے ہوں بیاواں دے تو ٹل دے یہ رہ گئے حضرت جی کو اللہ معاف کرے یہ کو پوچھے تو اقبال کہتے ہیں پوچھ اس سے گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا ویسے ہے نا حیران کن بات ہے سارا بوٹا رہے جڑاں رہی ہیں
یہ پھول کی نہ لا دو کہاں سے آیا یہ لٹ تو پوچھو گے تو دسے گا کہ پوچھتا ہی کوئی. عجیب ہی بس وقت آ گیا نفسا نفسی ہے بس حوث ہرس نے مار ڈالا جو اللہ نے ہمیں مقام مرتبے دیے تھے ہم نے کھو دیے سارے. تو اگر کوئی پوچھے تو حضرت پھر وہ جواب دیتا ہے. حضرت میرے پھر حضرت صاحب نے یہاں ایک شعر لکھا تھا آپ نے کمال لکھا. فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. پھر یہ میرے حضرت صاحب کا شعر ہے. میرے بڑے پیر صاحب جو ہے میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی تھے آپ نے فرماتے ہیں کا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی. بونگا ٹپ مارو نا تھلے کا کھی نہیں جڑے بھی ختم ہو جائیں. پھر کون اس مٹی سے یہ سبز رنگ کا گھاس نکال گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی ہے. پھر میاں صاحب بھی بولے آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنا. یار دیکھو تو صحیح کسی فیکٹری میں نہیں بنایا میاں. یہ نہیں ہوا کہ جتنے بھی پارٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ شہروں سے ملکوں سے منگائے گئے. کچھ انجینئر اکٹھے ہوئے کسی نے اکھا سیٹ کی تھیاں کسی نے دند لائے کسی نے گردے فٹ کیتے کسی نے پھپھڑے سینے چ رکھے کسی نے دل سیٹ کیتا. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹھڈ چ بنایا. اس لیے تو کہا بندیا تجھے اللہ حضرت جی بڑی دعوت تھی میرے بچے اس ایک بار ٹائم ہی نہیں پتر روٹی لو اینج پریشان وہ چلے یار وہ وعدہ ہے اس کا تو کیوں پریشان ہو رہا. کبھی کسی کتے نو پریشان ہوئے کیا ماسٹر باہر آئے وکیل باہر آئے ہر منہ نہ نہیں سی رہنا چاہیے میرے منہ نکل گیا تقریباً سارے گیا جی نرساں آئیاں ڈاکٹر آئے. میں حیران ہوں مطلب آج تک کدی حضری کھوتے نہیں آئے پوری نہیں پہ کدی کاون نے جلوس نہیں کڈیا پوری نہیں کدی توتے جناب شیخو پورا روڈ بلاک نہیں کیتا پوری نہیں پہ. کوئی فریج نہیں کوئی پڑولا نہیں کوئی نوکری نہیں کوئی اے ٹی ایم کارڈ نہیں کوئی چیک بک نہیں کوئی وائلٹ نہیں کوئی فریج میں گوشت نہیں رکھیا کک بھی. صرف کیا ہے ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے. درجہ جتنی بھی اس وقت روح زمین پر رب کی مخلوق بس رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جمع کرتا نہیں چوٹیاں جمع کرتی ہیں اور بھی بڑے ہیں لیکن جس انداز سے بچیا تو اور میں جمع کرتے ہیں کوئی نہیں. پڑولا صرف تیرے میرے کول پیٹی صرف تیرے میرے کول فریڈی صرف تیرے میرے کول گنڈا آلو ٹینڈے ٹماٹر مرچاں تھوم دالاں ہاں جی سبزیاں سوکھا دھنیا کالا زیرہ یہ صرف پتر اسی جوڑ کے رکھنے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پریشان بھی طرف پھر ہم ہی ہیں باقی سارے متوقع باقی سارے اس کا وعدہ ہے جو مجھ پہ توکل کرے گا میں پھر یہ نہ پڑھے لو بیٹا بہت تیرے لیے قرآن میں اللہ نے دعوت دی کبھی کہا آسمان دیکھ. اب دیکھو نا آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگایا یہ 1 2 3 میرا چوتھا بانس پیچھے لگا تھا. یہ 4 ادرجی بانساں نے تہاڈا جڑا عارضی ہے نا صاحبان اس کو اٹھا رکھا ہے. حضرت جی نہ ماں نے جمے تو نہ ماں کو جمیں گی. جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت 4 تھلوں لا دیو باقی بھی سارے تو میں کھلار کے دسا نہیں کھڑا کر سکتا. کوئی نہ کوئی سہارا نیچے دینا پڑے. اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا نکا جہا چھت نہیں کھلوندا کدی ساٹا بھی تے دیکھ. میں نے خود سے نہیں کہا میں نے خود سے نہیں قرآن ہے بچہ میں نے خود سے نہیں کہا دعوت دی اس کو. تیرا چھوٹا سا کڑا نہیں میرا بھی تو دے. الم ترو کیف خلق سبع سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. کوئی غور ہی نہیں کر. آپ نے دیکھا کہیں بانس میں تو نہیں دیکھا پاکستان ہی پھر چھڑے حضرت سارے دا سارا مینوں نہیں کتے بانس دے یو کے گئے نہیں دسا دبئی گئے نہیں دسا سعودیہ گئے نہیں دتا یورپ گئے نہیں دسا ہے ہی نہیں دی بانس. وہ کہتا ہے تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا میں نے 7 کھڑے کر رکھے. دیکھتے کوئی کہا آپ نے کھانے کو دے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ اپنے آپ کو دے اِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے آپ کو دے. جتنا دیکھو گے بچوں اتنا وہ ذات کا قرب پڑے گا. دیکھتا کو ویسے دل میں ایک دو اینا ویسے انہوں سارے نو پتا کہ آمبر نال کچی دسی پینی اینا سب نو پتا ہے حضرت صاحب سب کو پتا ہے کہ آمبر نال کچی دسی پینی
اور میں کل بھی ایک جگہ کھادے تو بندہ نال نہ دو میں جی بھائی جی نہیں حضرت تو گرمی بڑی تے کچی لسی پینی میں بس کچی لسی یاد رہ گئی نہ کچی لسی دینا نہ یاد رہا نہ امب دینا نہ یاد رہا یہ اپنا سب یاد ہے اتنا یاد ہے کچی لسی پینی یہ بھول گیا کھا کے رب کا شکر بھی کرنا ہے بات دور تھی یہ بکھرا پڑا دعوت ہے حضرت قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل وکھا پتھر تے کر نظر کرم دی چند صورت چمکا قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ ہم دیکھو حضرت جی کتنا حضرت جی غور و فکر تھا میاں صاحب آگے کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پھل تو نہ دے کوڑے حضرت ایک ہی ٹانی سے پتا نکلے اور ایک ہی ٹانی سے شہتوت نکلا ہے پتا کوڑا ہے دودھ مٹھا ہے کون ہے یار کون کر رہا ہے یہ جیسی وانڈے ادھر پتا کوڑا شہتوت مٹھا آم دا چھلکا کوڑا اندروں گودا مٹھا اتنے جامن دا گودا مٹھا گٹک نو چک وج جے انتہائی کوڑی کون وڈا کرن دے اندر ہی پیشاب اندر ہی گویا اندر ہی دودھ لیکن جتوں پیشاب آنا ہے پیشاب آ رہا ہے جتوں گویا آنا ہے گویا آ رہا ہے جتوں دودھ آنا تو دودھ ہی آ رہا ہے اللہ کون ہے پوچھتا ہی کوئی نہیں تو پتہ نہیں تو بہ کے پوچھو گے نا پھر تھوڑے اندروں ہی جواب آئے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا وہی خدا ہے وہی ایک نہیں کوئی بھی ہاں جی وہی خدا Siesta, boy, there, and then you know me then. Instead of no one would be right under the number there, Brian. Was us, and when she will make the again, did that silly? You know, I'm going to be there. I don't know how I've read it. There, names that realize go the odd. Period. They're bothering in but not very often about you. Three bits up. Go up with the other captains, but I said not, but I had done. I'm out of merchant. No, he was star, and I would. Boy, Mom, everything is me. You're the bullet, and I need to be right up. You shall tell you. It's how I shut him down, but. Well, both me. آنڈی سانوں نے وہ دان سنوا چڑی بجلی آواز کی آنڈی سانوں وہ دان سنوا چڑی آواز نہیں لڑ گئی وہ تلاش اس کو نہ کر وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں دیکھو نا کیسا اس کا نظام ہے یہی زمین یہی آسمان یہی چاند یہی سورج یہی تارے ہوں گے لیکن کیا ہے ٹھیک 1.5-2 مہینے بعد یہ کوٹ پائے اڑے کچھ نہیں بدلے گا بس اس کے رنگ ہیں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا وہی خدا ہے وہی پھر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا وہی خدا ہے وہی یہ حضرت اس کے یہ جل رہے ہیں بکھرے پڑے بس کیا ہے غور و فکر کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خط لکھ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا حضرت جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو بس
روٹی کے چکروں میں سے نکل ہی نہیں سکے گا. شیطان نے اس طرح کا پھنسا دیا تھا, عمریں گزر گئی حضرت, ہم اس چکر میں سے نکل نہیں سکتے. ایسا پھنسایا اللہ. حضرت یہ لکھا تھا ابلیس کی مجلس شورا, وہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی, میں مسلمان کی کر رہے ہیں. وہ پنجاب والا شیطان بھی بلایا, سندھ والا بھی بلایا, بلوچستان والا بھی بلایا, کشمیر والا, سارے بلائے. وہ رپورٹ دیو کی ہو, تو میں چلو ابھی اتنا وقت نہیں ہے, سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. پھر سب کی رپورٹ سن کے نا پھر وہ ابلیس خود بولا. اشعار تو کافی زیادہ ہیں تو میں 2-3 ہی پڑھ دیتا ہوں. پتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے مینوں انہوں دی کوئی ٹینشن نہیں کہ جو مرضی پہ کر. انہوں نے کہا, ہم نے کہا بڑی محفلیں ہو رہی ہیں, بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, بڑے لنگر لگ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں, مجھے ان کی کوئی ٹینشن. شیطانوں نے کہا وجہ دس. تو پہلی وجہ وہ کیا کہتا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, کہ قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں, یہ میرا کیا بگاڑے. یہ ابلیس کہہ رہا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ قرآن کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو مرضی جتنی دیر تک ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ امت چھوڑ دیا, یہ اب نہیں قرآن کھول. رمضان دا کھولے ہے, جو رمضان تک جیندے رہے پھر کھول ہوئے, یہ تو پڑھا ہوا ہے. یہ بات تو صرف سننے سنانے کو رہ گئے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا. نیزے پہ پڑھ بھی وہی سکتے تھے, پتر تیرا میرا کام بھی نہیں ہے, یہ کام ہی ان کا تھا. لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی تو نے اور میں نے کدھر پڑھا تھا, یہ صرف بتا نہیں ہے ہم نے کدھر. وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, کیونکہ یہ قرآن پاک کو یہ چھوڑ چکے ہیں. قرآن پاک اب ان کا قرآن پاک سے صرف اتنا تعلق ہے, محفل کی ابتدا میں تلاوت کر لیں گے, یا رہ گیا تراویحوں کے لیے, یا رہ گیا شبینوں کے لیے, تو یا رہ گیا ختموں کے لیے. اور جو مولوی پیر ہیں انہوں نے قرآن سے بس اتنا ہی لیا کہ تویز لکھ دیا. جو جج ہے اس نے بھی قرآن سے عدل نہیں لیا, وہ بھی حضرت ادھر جھوٹی قسمیں اٹھوا رہے ہیں قرآن پاک پہ. باقی ان کا کیا قرآن سے تعلق, نہ ہدایت دی, نہ روشنی لی, نہ نور لیا, نہ شفا لی, نہ رحمت دی. اور عام لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق رہ گیا, ببوٹی ڈورو قرآن تلے. پہلے خوب حضرت جی احکام قرآن کی دھجیاں اڑاؤ, حدود اللہ کی دھجیاں اڑاؤ, اور جب ووٹی جانے لگے تو حضرت جی پھر قرآن لے کے آؤ, جی قرآن ووٹی تلے ڈور. اور بھائی پہلے نہیں تین قرآن یاد کوئی, پہلے جو تو نے کیا تجھے قرآن نہیں تھا یاد, اب تجھے کیا یاد آ گیا, اب تجھے کیا قرآن برکت دے گا, اب تجھے کیا قرآن فائدہ دے گا. پہلے تو نے قرآن سے برکت لی کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اسراف نہ کرو. ہماری شادیاں ٹوٹلی اسراف ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا اسپیشل پتر جڑے تسی نوجوان بچے بیٹھے, ہم نہیں کر سکتے, ساڈا نہیں بس چلتا. کر کے بھی ویکھیا, بچے اتنے جذباتی ہیں, زہر تک حضرت پی لینے کے میں نے واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت صاحب دیکھی ہیں. اب انہیں کیا پتر میں نہیں ہے ناچ گانا کرنا کو, انہوں نے کہا میرے یار آنے, میری بستی ہوئے گی, جو ٹول مراسی کنجریاں نہ آئی ہیں, یہ میری ساڑھے سیالکوٹ دا واقعہ, بچے نے زہر پی لیا. یہ آپ شروع کرو, آپ کو نہیں. جب میں نعرہ حضرت علی پاک دا مارنا وا تو میں ویاہ بھی حضرت علی علیہ کر. آپ بچوں شروع کرو میرے پتر, آپ کرو. یہ کیمرہ لگا ہے, میری بیٹیوں تک اگر میری آواز چاہے, میری بچیوں آپ شروع کرو. ہم ڈرے ہوئے ہیں حضرت, ہم نے بہت کچھ دیکھا, اب ہمیں بڑے عزیز ہو. میں نے کئی حضرت دیکھے ہیں, بچے نہیں ہیں, بچی نے حضرت وہ ابے نے کہا میں نے شادی کرنی ہے, بچی نے ظاہر میری بےزتی ہوگی, میری یونیورسٹی فیلو آئیں گے, انہوں نے کہا یہ کون سی شادی ہے, آپ شروع کرو. اور نہیں میں محفل حیدر کہہ کے آیا ہوں, نہیں ہوں ویاہ بھی حیدر ہی ہوئے گا. یہ کیا ہوا حضرت جی, محفل چ حیدر ویاہ گنگا رام, یہ کیا ہوا محفل میں حیدر اور شادی میں گنگا رام. ہماری شادیاں دیکھ کے لگتی ہیں کہ یہ حیدر والی شادی, ایسے لگتا ہے پنڈت گنگا رام کی شادی ہو رہی ہے, لگتا ہے ہماری شادیوں پہ کہ یہ حیدر والی شادی ہے, یہ حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والی شادی ہے. نہیں پتر یہ دوگلا پن چھوڑو یار, یہ نعرہ مارے ہے پھر نعرے تو پہلا بھی دبا ہونے. یہ کیا ہوا محفل میں حیدر, شادی میں گنگا رام حضرت. نہیں شادی میں بھی حیدر. اور اگر حضرت آپ حضرت علی پاک والی شادی لائیں, آپ کی اپنی بچت ہے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, احمد رضا بھائی بیٹھے ہیں, ساڈا جڑا حضرت علی پاک تے سیدہ کائنات والا جڑا نکاح شادی, اس میں کیا ہے, اجاب و قبول, گواہ اگو 2 سنتاں, خطبہ نکاح,
تے چھوارے حضرت علی پاک تے سیدہ والا بیاہ ہو گیا. اور یہ تو گنگا رام والا ہے جو تو اور میں کر رہے ہیں. یہ حضرت علی والا کوئی نہیں پتر, یہ گنگا رام والا ہے, یہ مودی والا ہے. حضرت علی والا نہیں ہے. اپنی شادیاں بھی حضرت علی والی کرو. صرف حیدر حیدر نعروں میں نہ رہے, بلکہ حیدر حیدر ہماری زندگیوں میں نظر آئے. صرف لبیک یا حسین محفلوں میں نہ رہے, لبیک یا حسین ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے. پٹ پٹ منہ لال کر لے حضرت جی, قرضے لینا تسی بیاہ کرن ڈے. کون سی ایسی آفت آ پڑی ہے. اور یاد رکھ پتر, اے لوگ کبھی نہیں راضی ہوں گے. میری بات, تو ہرن پکا, دیسی گھیو چ پکا, کالی مرچ پا کے پکا, جیفل پا, جوتری پا, سارا کچھ. 3 باتوں میں سے ایک بات ان لوگوں نے لازمی کر کے جانی ہے. پہلا, گوشت نہیں گلیا, نائی نہیں سی چنگا, لون تیز. ادھر صاحب یہی ہے, وہ ان کو راضی کر رہے ہو پتر, وہ رب سے راضی نہیں, ان کو راضی کر رہے. یہ رب سے راضی نہیں ہے, ان کو نہ راضی کرو. یہ نہیں راضی ہوتے پتر, اس کو راضی کرو. اگر وہ راضی ہو گیا ان کو آٹومیٹک راضی کروانے گا. وہ راضی کروا لے گا ان کو. تو انہیں ٹینشن نہ لے, تیری ڈیوٹی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. نہ کرو میری بچی. لاؤ پھر وہ کیا کہتا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. چھڑ گئے دن یہ بس قرآن اب ان سے. دیکھو نا حضرت جی کتنا خطرناک رشتہ ہے حضرت سالی اور بہنوئی کا. وہ ساڈا حضرت جی لاڑا جدو پہنچ دینا, چلو ہن میرج حال اگر جدو گھر سے جانے ہوندے سن ججا ویاواں دے تے اودی بھی سی, چلو میرج حال ہے. اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سالیاں بہنوئی دا رستہ روکنا. اللہ کی جو حدیں ہیں حضرت ان کی ترجیحاں اڑائی جاتی. خطرناک رشتہ جی رستہ حضرت جی روکیا جاتا ہے. اچھا پھر آگے جا کے پھر جب اینڈ تقریباً شادی کا آ گیا ہوتا ہے, وہ بعد لاڑا لاڑی ٹورن لگے نے, پھر کیا تماشا لگتا ہے. پھر آگے دیور بھابی دے گوڑے تے بہ جاندا ہے. اوے استغفر اللہ. اور یہ علی والی شادی ہے. تجھے پتہ ہے حضرت علی پاک کے تقوی کا کیا عالم تھا؟ میرے علی پاک وہ ہیں جی کہ جب انہوں نے آنکھیں کھول لی تو سب سے پہلے نبی پاک کا روح مبارک دیکھا. حضرت سب سے پہلے حضرت یا رسول اللہ یا علی یا سب سے پہلے حضرت علی پاک نے جب آنکھیں کھولی تو محبوب پاک کا روح مبارک دیکھا حضرت جی. اور میں بچوں کے لیے اسپیشل پتہ ہے حضرت علی پاک نبی پاک کا روح مبارک دیکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے پھر جس دن سے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا روح مبارک دیکھ لیا, فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا, کبھی ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. پھر کبھی اپنی شرمگاہ بھی وہ علی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا, اب اور کچھ نہیں دیکھنا. پتر علی والا بیاہ لے آؤ. وہی ساری شادیاں رشتہ نہ ڈکن. ہم غیرت والے لوگ ہیں, ہم علی والے ہیں. ہم نہیں وہ دیکھتے جس کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہوگا. ہم نہیں دیکھتے ہیں. جاؤ میری بہنوں, تو اللہ نے مینوں بہن بنایا, پتر پڑے ہو جا. اللہ جاؤ خوش. اس طرح کی کوئی ادھر نہیں ہوگی. میرے ساتھ میرے دوست ہیں سارے غیر محرم, میں کیا تماشا لگانے لگی ہوں. نہیں, حضرت علی پاک ہماری زندگی میں نظر ہے. یہ کیا وہ نعرے مارے باہر جاندے ہیں, کوئی گنگا رام بنیا ہوتا ہے, کوئی مودی لال بنیا ہوتا ہے. نہیں, اگر ادھر بھی علی علی تو پھر باہر بھی علی علی. میں اسپیشل پتر جتنے نوجوان پتر شروع کرو, وہ ساڈے لوگ ٹھنڈی آواز آئے, فرشتے جا کے جا آکھن حضرت علی پاک دی بارگاہ چرچ کرن, مولا پاک جے نعرے تاڈے مارے سن اج ویاہ بھی تاڈے والا کیتا. تو کبوتر کو ٹھنڈی آواز آئے تاڈے بھی خوش ہوڑو بھی. فرشتے جا کے عرض کرن مولا پاک دی بارگاہ, میری جو بچیاں بیٹھی ہیں, میری جو بہنیں, یہ کیمرے لگے ہیں, اگر کسی تک جائے بیٹیوں جا کے وہاں سیدہ پاک کی بارگاہ میں پردے میں عرض کیا جائے, جے تاڈا نام لیندی ہے تے اج ویاہ بھی تے پھر تاڈے والا ہی کیتا ہے. میں رضوی صاحب روئیے, کیا کریں. شادی کا جب کارڈ آتا ہے نا, میری اس دن شادی میں نے پھر دیکھا, اچھا دولہے کا نام لکھا ہے, آگے دلہن کی جگہ رضوی صاحب کیا لکھا ہے, دختر نیک. اتنی غیرت ہے جی. ساڈی دھی دا نام کوئی غیر نہ پڑے, اتنی غیرت ہے. دختر نیک لیکن دوجی والی کی ہونا ہے, اسے دختر نیک اختر نے حضرت دی میرج حال چ انٹری دینی نے, پہلے لائٹاں بند ہو جانیاں, سارے نے ڈر جانا. اوئے یہ تے 9:15 ہوئے نے تے لائٹاں میرج حال نے پہندے والے
दुल्हन की एंट्री हो रही, और जिदा कार्ड पे मैंने ना नहीं लिखा हूँ सारा मैरिज हाल में निकल गया। क्या मुनाफिकत है हजरत, ये क्या? मेरी ती तू क्या? मैं सैयदा की बांदी हूँ, मैं सैयदा की लौंडी हूँ, मुझे सिर्फ वही देखेगा जिसको देखना अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जायज किया है। मैं कोई नुमाइश हो कि सारा मैरिज हाल देखे? और ऐरा गहरा नत्थू खैरा लोंडा खोंडा मोंडा पता नहीं कौन कौन शादी पे आया हुआ है। मैं को शो पीस हूँ? मैं जिसकी दुल्हन हूँ या वो देखेगा या मेरे अब्बू देखेंगे या मेरे भाई देखेंगे? सैयदा पाक की बारगाह में तेरी तरफ से जाके पर्दे में फरिश्ते अर्ज करें, सैयदा पाक जी सिर्फ ना ही नहीं जे लैंदी रही, आज उन्हें 10 छड़े मैं वाकई ताड़ी गनी दा फिर करिए पालक दा नाम लैके मेरा हौसला पुत्र को ठंडी आवाज आए कि सबीला दे लंगर ला के टरकाना जे। अगर किसी को टरकाने के लफ्ज गुस्सा लगता है तो 1000 बार लगे। पुत्र तेरी सबील और लंगर के लिए नहीं थी सारा कुछ दिया, उन्होंने अगर सारा कुछ कुर्बान किया था तो नाना जान के दीन के लिए किया था। उनको खुशी तब भी होनी है जब तू नाना जान के दीन पे अमल करेगा। उनको क्या लगे सबील से, उनको क्या लगे लंगर पाक से? जी वो बड़े लोग, वो पाक घर है। अम्मा आयशा फरमाती है, हाँ जी अम्मा आयशा फरमाती हैं 3 चीन चांद गुजर जाया करते थे, काशान नबूवत में कभी चूल्हा नहीं जलाता था। उधर तो लंगर है कोई नहीं, उधर तो वकर थी। वहां तो मालके को नैन होने के बावजूद हजरत वो अपने शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधा करते थे। ये तो तुमने लंगर कर दिया। उधर लंगर कोई नहीं, उधर शबेदारी सी, उधर तलवारा सन, उधर जुल्फकार थी, उधर सिर लत। ये तो आपने लंगर को उठाया और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। लंगर कितने आ गए उठे वहां लंगर सही है हजरत साहब, आके थे वहां। वो हजरत अली पाक से किसी ने पूछा मौला पाक क्या पसंद है? फरमाया गर्मी के दिन पसंद ने, सर्दी दी रातां पसंद ने। अज की बजुरो किवें? फरमाया गर्मी का दिन वड्डा हुंदा, फिर बहुता मजा आंदा, रब वास्ते भुखारा रहिंदा। अज की हजरत सर्दी दी रातां किवें पसंद ने? फरमाया लम्मियां हुंदियां ने, वाह भाई मजा आंदा रब दे हुजूर खलोण दा। लंगर कित्थे आ गया? वो फरमाया हजरत अली पाक ने मुझे फलान डिश पसंद है, मुझे फलान साधन पसंद है। फरमाया नहीं, गर्मी का भुखा रहना पसंद है ते सर्दी दी रातां दा जागना पसंद है। तू दस तेनू पसंद है कि नहीं पसंद? फिर बात होगी कि तू अली वाला या तू कोई और वाला है। हजरत अली पाक को सामने रख, आपकी सीरत को सामने रख, आपकी मुबारक जिंदगी को सामने रख और फिर अपने आप को टेस्ट करता जा। तेनू की पसंद है पता लग जाएगा तू अली वाला है या तो गिड़े वाला है। इसलिए पुत्र क्योंकि नमाज भी पढ़नी है, मौजू बिखरता जाएगा। तुसी करो मेरे बच्चे हो, शुरू करो, कोसी नहीं है करना। साडे नू जाए हजरत अली पाक दी वाह अज मलंग वाकई मलंग निकले मलंग ने वाकई मलंग बन के सैयदा कायनात की बारगाह में जाए। अज वाकई ताड़ी कनीज ने था छड़िया कि मैं ताड़ी देखो ना रजी अपनी बेटियों के लिए। रजवी साहब मामे हसन पाक फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात का विसाल हो, बड़ा पुत्र हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु, लेकिन फरमाते हैं आलम क्या था, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि मैंने भी अम्मा पाक के सरे मुबारक को बाल देखा है। उतरे ना रज़वी साहब जिन्हें रहनी चाहिए, उससे ज्यादा किसने क्लोज होना है। लेकिन फरमाते हैं 7 साल चोरी रहने के बावजूद कभी हसन ने अम्मा जान दे सरे पाक दा बाल। ओ मेरी बेटी तू दावा कर रही है कि मैं सैयदा कायनात की लौंडी हूं, फिर तू मैरिज हॉल में क्यों अपनी नुमाइश करवा रही है? वहां तो मौला हसन का है, मैंने नहीं कभी सैयदा पाक के सरे पाक का बाल देखा। क्यों नुमाइश कर रही है सारे मैरिज हॉल के सामने अपनी? और फिर भी दस के मैं वाकई सैयदा कायनात की लौंडी। ये क्या हुआ? महफिल में कुछ और, उत्थे जाके कुछ। इसीलिए तो फिर शैतान कहता है, इब्लीस क्या कहता है, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं छड़ छड़े है। ये मेरा क्या करते हैं जो करने दो, पान दो तमाना, पान दो पगड़े पुगड़े, मैंने पंगड़े जगने का कोई फर्क नहीं। उस दिन मुझे आके डराना इनसे जिस दिन ये कुरान निकाल। वैसे मैं जाते जाते एक बात पूछ लूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो जिक्र अहले बैत अतहार और मौला पाक का जिक्र है। मैं आप सब नौजवानों से एक सवाल करने लगा। मैं कहता हूँ पुत्र को रात है दी मेरा मालक लै है, वो रात इस तरह की हो कि ख्वाब में ना हजरत इमाम हुसैन पाक की बारगाह में हाजिरी हो जाए। है मेरा अम्मा कादिर है, मेरा अल्लाह आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना
اچھا میں اب سوال آگے یہ کرنے لگوں، خواب ہو بارگاہ امام پاک ہو اور امام پاک نہ خواب ہی میں حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک کے ذرا لا کے دے، خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نہ امام پاک حکم کریں اے ساڈے نال پیار کرنا لیا یہ قرآن ہو گئی جڑا میں نیزے تے پڑھے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے تے، چل تو اینج کر کے تو ویکھ کے نہ میں نے ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا دے، کیوں وے نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں وے نوجوانوں امام پاک کی معاف والا پتر سچ بولیو جھوٹ نہ بولیو شاید سانو معافی ملے، ساڈے تے رحم ہو، سنا لو گے سورہ طٰہٰ؟ پتر سنانا تے دور، پہلا ہی مسئلہ وانچنا انہوں نے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے بارے میں، پہلا ایشو تو میں نے سوچ میں پڑ جانا امام پاک نے فرما چھڑے، میں نے پتہ ہی کوئی، میں نے امام پاک کو سبیل لو پوچھن گے، کوئی لنگر لو پوچھن گے، امام پاک نے قرآن سنان دا حکم کر چھڑی وہی سورہ طٰہٰ، میں تے نام پہلی بار کیوں بھائی نوجوان اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے بعد جڑے بیٹھے دے نے تھی انہاں نال لڑو نہیں ویکھو نا مصباح صاحب دی زیادتی نیڈیو کی صورت دا نام لیا وہ سوکھی دا لیندے چلو ہی دس ہی چھڑ دے کہڑے دوبارے میں نیڈیو کی صورت دا نام اللہ پتہ ہے سورہ طٰہٰ کی کیا شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے رضوی صاحب اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود بھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، کیا عالم ہوگا جو اللہ پاک نے آپ ہی بڑے ہونے کو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ ہونٹوں سے پاک، اللہ چہرے سے سمتوں سے جہتوں سے اللہ پاک کہنا اپنی شان کے مطابق، اب کیونکہ مخلوق تو پیدا کی کوئی نہیں گئی اس لیے قرآن سنا کہ انہوں نے صرف فرشتوں نے سنا، اور لکھا جب تلاوت ختم ہوئی نا وہ فرشتے آپس میں اب کیا باتیں کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی، فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، کہتے امت حالات ہے بنے ہوئے امت میں نہیں پتا ان سورہ طٰہٰ ہے کہڑے اس بارے چلو لجپا ہے جی، ہمیشہ انہوں نے لجپا دی ہیں، خواب میں بھی کاری دیں گے، فرمائے چل 16واں سپارہ کھول تینوں لب جائی، لیکن ایشو تو اب بھی موجود ہے، سنانی کے میں کیوں بھائی نوجوانوں ہیں کیوں بھائی نوجوان کا کیوں سنا دیں گے اسی امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنائی جانی اتنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے والی نہیں سنائی امام صاحب کو، مطلب پھر یہ ہے ہمارا سانو قرآن پڑھنا بھی ہونا ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہ، یہ امت قرآن چھوڑ چکی، جب قرآن ہے تو پتر یہی ہماری ناکامی کی بات، جس دن قرآن نکال لو گی، جس دن قرآن پاک کھول لو، جس دن قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لو پھر پتر کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا، پھر کامیابی عروج تمہارے قدم چومے، لیکن قرآن کے بغیر کچھ بھی بات سپی کر جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، بہت حاملہ قرآن چھڑے، یہ میں بس ایک دو بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، بس ذرا کاکی ہوں میرا ساتھ دے چڑھن تھوڑا جی جی یہ او بھائی اوے کاکا کھلو جا میرے بچے، تو اتنے جا کے کہڑا انڈیا فتح کرا میں اتنے جانا ہے میں، یہ محمود غزنوی محمود غزنوی کو وہ شخصیت نہیں ہے کہ ان کے جوگے میں اور ہے ہی بہت سومناتی فتح ہے، دنیا لکھی عطا ہوا ہے، مقبول بارگاہ نبوت تھے، صوفی آدمی تھے محمود غزنوی، عادل حکمران تھے، وہ لکھا ہے جی محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا محمود کی فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، جو محمود کی عمل کی وجہ سے معافی ملی۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں سفر پہ تھا، راستے میں کہیں ٹھہرا، اور جس کے گھر میں ٹھہرا نا اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، جب میں اپنے پلنگ پہ لیٹا تو پلنگ کے ساتھ میز پہ نا قرآن پاک، تھکا میں مڑا، جب میں لیٹا نا تو نظر قرآن پاک پہ پڑی تو دل میں خیال آیا محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑھے اور تو سونے لگا، کہتے میں رب کے کلام کے ادب میں نہیں سویا، تھکا ہونے کے بعد تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا،
फरमाते वो अदब अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। अब हजरत यहाँ से लेकर वो आखिर तक जो बंदा मुझे नज़र आ रहा है, इस शिकायत को सामने रखती हूँ मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, बात ख़त्म कर देती हूँ। हजरत वो कुरान का अदब करें, सोए ना, अल्लाह को अदब इतना पसंद आए, महमूद को माफ़ कर दिया जाए, तो पुत्र कुरान ते तेरे मेरे घर भी पे आया, तो तेनों मैंने तो खोले ही साल हो गए। फिर जरा दसो हाँ नवा कोटा ले साड़ी सजा फिर की बनती है? क्यों दिल साहब, थोड़ा तो नहीं, रब का कलाम है, रब का। और ये नहीं कि ये लोग इतने मसरूफ हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं, बड़े कारोबारी जनाब, काम, टेक्नोलॉजी, तरक्कियां इतनी इस कौम ने कर ली जनाब, जाके चंद ते पकौड़े या दुकाना पा लिया। अमरीका वाले परेशान ने हैं, चंद ते पकौड़े बेचते हैं बजाय। मरीक ते जनाब हूँ समोसे की दुकान लाने दे पाकिस्तानी सोचते हैं, इतनी तरक्की कर वेली कौम। 10 ਇੱਥੇ बैठे ने, 15 हो बैठे ने, 20 होगे बैठे ने, वेली कौम अदर कब भी कोई नहीं। फेसबुक के लिए टाइम, यूट्यूब के लिए टाइम, व्हाट्सएप के लिए टाइम, इंस्टाग्राम के लिए टाइम, गप्पे मारने के लिए टाइम, कौडी देखने के लिए टाइम, कबड्डी देखने के लिए टाइम, क्रिकेट देखने के लिए टाइम नहीं, टाइम तो कुरान के लिए। इस सदा तो बनती है ना साहब, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। और अगर इधर देखा जाए तो तुसी चंगी नहीं की थी, चंगी मौलवी ने भी कोई नहीं की कुरान पाक, असी भी स्टेजा तू गड़ छड़े अदर तो एक तलावत होती है ना, बाकी 10 नात का 8 नात खां अहमद भाई पास बैठे हुए हैं। मैं इसलिए बात की कि मेरे कोई कुछ इस तरह का मामले तो मेरा बड़ा प्यार है, लेकिन मैं दुख रोने लगा हूँ। तलावत अल्लाह का कलाम सिर्फ ते बंदे का कलाम 10 15 पढ़ना चंगी असी भी कोई नहीं की इधर कुरान पाक। तो उसका नतीजा क्या निकला रजी साहब, कारी मुक गए साढ़े। किन्ने कारी ने गिनो हम भला दराऊंगा, रफीक साहब, हबीबुल्ला साहब, सैयद सदाकत अली साहब एंड कारी नजमुल मुस्तफ़ा साहब, गिनो किन्ने का कारी ने साढ़े चंगी इत्थों नहीं। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में से सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाए। लेकिन ना उथे कुरान, ना कुरान गया, कुरान क्या नजर जी नबी अलैहिस्सलाम को कितना कुरान पसंद। जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद हाजिर फरमाया अब्दुल्ला मनु कुरान रज़ी साहब इतना पसंद मेरे नबी पाक फरमाया अब्दुल्ला मैंने कुरान। अब्दुल्ला मुझे, अब जनाब अब्दुल्ला आगे सेल्स करते हैं, ए महबूब कुरान हो या जो आपके कल देता है, हमने आपसे, मैं आपको कैसे कुरान सुना, जरा सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला कभी कभी मेरा भी जी चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। ठीक है, अबू बकर को मैंने पढ़ाया, उमर को मैंने पढ़ाया, उस्मान को मैंने पढ़ाया, अली ने मुझसे पढ़ा, यासिर ने मुझसे पढ़ा, उनके बेटे अमार ने मुझसे पढ़ा, मैंने पढ़ाया सब। लेकिन कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। और लिखा कि जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत शुरू की और अल्लाह के रसूल पाक की मुबारक आंखों का आलम क्या है, ज़ारों की तार आपके रुखसारों पे आपके आंसू बह रहे हैं कुरान सुन सुन के। लेकिन इत्थे की न घरां च कुरान, न महफिलां च कुरान, न जिंदगियां च कुरान, न कारोबार च कुरान, न मामलात च कुरान। लाओ यार कुरान, यही है पैगाम इमाम हुसैन। यही देखो ना, मैं कहना था जी करबला का एंड क्या है, हज़रत साहब कुरान एंड है जी करबला का। करबला जिसे क्लोज हुई, एंड होया जाके वो क्या है, सजदा। और उम्मत ने करबला से सबील और लंगर के अलावा और कुछ भी ना सब्र लिया, ना इस्तकामत ली, ना अज़्म लिया, ना इरादा लिया, ना पुख्तगी ली, ना इस्तकामत ली, ना रज़ा ली, ना सजदा लिया, ना तिलावत ली। क्या लिया, पील और लड़ापे ही खा जड़े एर सड़क ते लाया रजे में जाए, फिर पिछू पी के आया, फिर उन्हें पियाया, आपे देख पका के अपने बेलियां च वंड चढ़ी। किसी यतीम घर कुछ नहीं दे के आए, किसी मिसकीन घर कख भी नहीं दे के आए, आपे पकाई ते आपे बेलियां नू। इसलिए पुत्र कुरान लो जी काके गल मुकाइए जी सारी गल। आओ पुत्र अज सारे रज़वी साहब ने बुलाया, इन्हां दा प्यार है,
ہمارا تو بھی کوشش ہوتی ہے کہ مل جائے مجمع بات کرنے. ہم نے تو سنا نہیں ہے. اچھا مجمع ہو زیادہ خوشی ہوتی ہے. چلو یار زیادہ تک پیغام پہنچ گیا, شاید کو من جے گل سڑی ہے. آخری گل تو گل مکائیے میرے بچے. تو پتر اج سارے نے تو ایک نا ارادہ کر کے اٹھنا ہے, کسی قرآن پاک سیکھنے. پکا ہو گیا جی؟ کھلار کے ذرا واہ سر. اچھا پتر لو ایک تسی کیتا ہوں, ایک دعا میں تہاڈے لئی کرنا. یا اللہ یہ قرآن سیکھ لینا اور پھر روز پڑھن کرن سردی اٹھ کے. یا اللہ واقعتاً کس دن اور رات لیں کہ جس رات میں امام پاک نو قرآن سنان دا موقع مل جائے. ایک تو کر, ایک اسی کر چڑی تیرے لیے. اور پتر پھر اینا پڑھی قرآن, اینا پڑھی کہ جدو امام پاک خواب چ کہنا کہ قرآن پڑھ کے مینوں میرے نانے دی نعت تے سنا, تے نال ہی پھر شروع کر دیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پڑھو گا بچ قرآن بھائی جی, کھولو کھولو. پکا ہو گیا جی؟ پڑھو گے نا سارے؟ نہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. اللہ سب ساریاں قرآن والا کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.